جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نطق الہلال بعرق بلاد الحبیب والوصال. یہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ان کی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 پہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کیا مہینہ تھا. اس کے جواب میں فرماتے ہیں ماہ ربیع الاول. سوال نمبر 6 میں ہے کون سی تاریخ تھی. جواب میں لکھتے ہیں 8 ربیع الاول. پھر اگلا سوال ہے کہ وصال شریف کی تاریخ کیا تھی. جواب 12 ربیع الاول. ختم، جڑیں ہی ختم ہو گئی. اب 12 کو میلاد منانا یا سالگرہ منانا یا عید منانا اس کا کچھ مطلب نکلتا ہی نہیں ہے. حضرت کی یہ رائے ہے. آگے چلیں. سوال وصال شریف کی کیا تاریخ تھی، یعنی وفات. وصال کا معنی کہتے ہیں نا فلاں کا وصال ہو گیا، یعنی انتقال کی کیا تاریخ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جواب 12 ربیع الاول. امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یوم ولادت کیا تھی 8 ربیع الاول اور تاریخ وفات کیا تھی 12 ربیع الاول. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا آگے چلتے ہیں. آگے امام احمد رضا خان صاحب نے اس پر دلائل دیے ہیں، صرف سوال جواب لکھ کے چھوڑ نہیں دیا ہے. اس پر کیا دیے؟ دلائل. تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیے. والمؤرخین علی 8 خلونا وعلیہ اجمع، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. واختارہ ابن حزم والحمیدی. فرماتے ہیں کہ تاریخ مؤرخین جتنے بھی ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 تاریخ کو ہوئی، اور اسی کو ابن حزم نے اور امام حمیدی نے اختیار کیا ہے. اور آگے عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، یعنی ان سے روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 8 ربیع الاول تھی. سمجھ رہے ہیں بات کو بھائی؟ آگے بتا رہے ہیں الذی عند ابن اسحاق والجمہور انہ صلی اللہ علیہ وسلم مات لاثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول. فرماتے ہیں محمد ابن اسحاق، یہ بہت بڑے تاریخ مورخ گزرے ہیں. محمد ابن اسحاق تاریخ میں ان کو امام مانا جاتا ہے، احادیث کے روات میں سے بھی ہیں. ان کی روایتیں جو ہماری صحاح ستہ ہیں ان کی تمام کتابوں میں تقریباً ان کی روایتیں موجود ہیں. محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی ہے لاثنتی عشرۃ لیلۃ. اثنتی عشرۃ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ 12 کو. اثنتی کا معنی 2، عشرہ کا معنی 10. 10 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 12. خلت من شہر ربیع الاول، جو ربیع الاول سے گزر چکے تھے، یعنی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو. تو یہ یوم وفات احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 12 ربیع الاول ہے. دوسرا مولانا غلام سرور قادری صاحب، یہ ہمارے یہ جو گرین چینل والے حضرات ہیں ان کے مفتی ہیں بہت بڑے. یہ جامعہ رضویہ لاہور کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور فتوے کا کام بھی کرتے ہیں. سبز پگڑی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ٹوپی بھی پہنی ہے، صرف امامہ بھی، اور ٹوپی اور امامہ دونوں اکٹھے بھی. لیکن سنت صرف سفید امامہ ہے، لیکن سنت صرف سفید امامہ ہے، اگرچہ دوسرے رنگ کا سیاہ اور سبز بھی جائز ہے. سنت اس کام کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات کیا ہو اور کبھی کبھی اسے ترک کیا ہو. آگے پھر فقہ کی کتابوں سے انہوں نے دلائل جمع کیے. دلائل نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ جس کی اصل نہ سنت میں ہو اور نہ شریعت میں وہ بدعت ہوتی ہے. لہذا کسی گروہ کا سبز امامے کو دینی اور مذہبی اعتبار سے اپنی علامت اور پہچان بنانا، جیسے ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی بنائے پھر رہے ہیں، ہمارے دعوت اسلامی والے بنائے پھر رہے ہیں، بدعت اور ناجائز ہے. بریلویوں کے جو بڑے مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ ہری پگڑی باندھنا بدعت اور ناجائز ہے، کیونکہ سنت اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں.
یہ پورا فتویٰ جو ہے نا، یہ جو میرے پاس ابھی ہاتھ میں موجود ہے، یہ اسی پر انہوں نے چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، اور ان حضرات ہی کے مفتی صاحبان نے ثابت کیا ہے کہ ہری پگڑی کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کو شعار بنا لینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو خیر 12 ربیع الاول یوم ولادت ہے یا یوم وفات ہے، کیا ہے۔ اب میں کچھ آپ حضرات کے سامنے کچھ اس بارے میں دلائل نقل کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے اور وفات کی تاریخ میں بھی۔ امام احمد رضا بریلوی صاحب کی تو تحقیق یہی ہے کہ 8 کو پیدا ہوئے، 12 کو انتقال ہوا، لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یوم ولادت ہے وہ 8 یا 9 ربیع الاول دونوں میں سے ایک ہے۔ یہی اکثر محدثین نے اسی کو اختیار کیا ہے، 8 تاریخ یا 9 ربیع الاول دونوں میں سے ایک ہے۔ زیادہ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بہرحال 9 کا امکان بھی ہے۔ اور وفات کے بارے میں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول نہ تو پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی وفات کا دن ہے، وفات کا دن بھی نہیں ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے ریاضی کے اعتبار سے پرانی تاریخیں بڑے آرام سے کیلکولیٹ کر کے نکالی جا سکتی ہیں۔ آپ 1000 سال پرانی بھی تاریخ نکالنا چاہیں نا، کہ فلاں انگریزی تاریخ کو چاند کی کیا تاریخ تھی، فلاں دن کو چاند کی کیا تاریخ بنتی تھی، یہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو آپ اگر کیلکولیٹ کر کے نکالیں گے ماضی کی تاریخوں کو تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پیر کے دن ربیع الاول 683 عیسوی میں 683 عیسوی میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، اس میں ربیع الاول پیر کے دن 12 تاریخ کو بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے نا، 683 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، تو نبی یعنی حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 683ویں سال کو پیدا ہوئے۔ اور آج سے بھی اگر آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں تو جس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے اس سال پیر کے دن ربیع الاول کو 12 تاریخ بنتی نہیں ہے حساب کتاب کی روح سے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام ربیع الاول میں پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں، اس پر تو اتفاق ہے پیر کے دن پر، اور پیر کا دن 12 تاریخ کو بن نہیں رہا۔ ایک چیز ریاضی کی روح سے ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی تو اس کے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ آپ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ یہ تو اسلام کو آپ گویا لوگوں کی نگاہوں میں مذاق اڑوا رہے ہیں۔ انگریز کیا کہے گا، یہ دیکھو یہ تو فٹ ہی نہیں بیٹھتی، صحیح ہے نا، اور یہ دن منا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں ایک بات ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرض کر لیں کہ 12 تاریخ ہی ہے ربیع الاول کو جس میں آپ پیدا ہوئے، جیسے کہ ہمارے گرین چینل بھائی کہتے ہیں کہ 12 تاریخ ہی کو آپ پیدا ہوئے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں تو سوال یہ ملتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں صحابہ کے عمل میں اس دن سے متعلق کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے متعلق 12 تاریخ سے متعلق نہ کوئی صحیح حدیث نہ کوئی ضعیف حدیث جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی اضافی کام خود کیا ہو یا ابو بکر نے کیا ہو یا عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہما نے اس دن کوئی اضافی کوئی کام کیا ہو، عید قرار دیا ہو یا اس رات کو عبادت کی ہو یا اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں یا خوشبو لگائی ہو یا نہائے دھوئے ہوں یا اویس قادری کے گانے سنے ہوں، اس قسم کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کچھ بھی نہیں ملے گی۔ تو کچھ ہے ہی نہیں اس بارے میں، بلکہ کسی پیغمبر کی ولادت کے دن نہیں منایا گیا، کسی پیغمبر کی وفات کا دن نہیں منایا گیا۔ برسی منانا تمام علماء کہتے ہیں کہ بدعت عمل ہے۔ کسی کی وفات کا دن منانا بدعت ہے یا نہیں؟ وفات کا دن منانا اگر مذہب سمجھ کے منایا جائے، ایک تو قائد اعظم کی برسی منائی جاتی ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب کی بات کی جا رہی ہے، مذہب سمجھ کے ثواب سمجھ کے کسی دن کو منایا جائے یہ بدعت عمل ہو جائے گا۔ تو کہیں بھی نہیں۔ آپ یکم محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک کے اسلامی عبادات کو دیکھیے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اسلامی عبادات کو دیکھیں۔ اسلام نے مختلف مہینوں میں ہمیں مختلف کاموں کا حکم دیا ہے، ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ کون سا کام ایسا ہے جو کسی نبی کی ولادت یا وفات پر رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ محرم ہی کو دیکھ لیں۔ محرم سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے نا، محرم سے کس کا آغاز ہوتا ہے؟ ہجری سال کا۔ ہجرت
یہ ہجری سال کیا ہے؟ ہجری اسلامی کیلنڈر کی ابتدا. عیسائیوں نے اپنے سال کی ابتدا کس سے کی؟ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نظریے کے مطابق سولی دی گئی، اور ہمارے کے نظریے کے مطابق جس دن زمین سے آسمان پہ اٹھایا گیا، دن ایک ہی تھا وہ. عیسائیوں نے کہا کہ یہ وہ دن جس دن حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا گیا ہمارا پہلا سال ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم آج کہتے ہیں نا کہ سن 2012، تو عیسائیوں کے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے ٹھیک 2011 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور 2012واں سال شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے؟ جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے اپنا ایک تشخص برقرار رکھا. ٹھیک ہے نا؟ اسلام نے ایک اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے تاریخیں بھی اپنی، نظام اپنا، کیلنڈر اپنا، تاکہ ایک اسلام کا تشخص ہو. تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی مہینے تو چل رہے تھے. یہ مہینے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، رمضان میں لوگ روزے رکھا کرتے تھے، 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، عید الفطر 1 شوال کو، اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ، 9 ذی الحجہ کو حج. یہ تو چل رہا تھا. لیکن حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا تو اب اسلامی سلطنتیں وسیع ہوئیں. اب یہ فیصلہ کرنا مشکل کہ بھئی ایک آدمی نے کہا کہ بھی لین دین کیا رمضان میں، بھئی کون سا رمضان تھا؟ یہ والا رمضان، پچھلے سال والا رمضان، 3 سال پرانا رمضان. تو پہلے تاریخیں ایسی ہوتی تھی کہ بھئی دیکھو جس سال ابرہہ نے بیت اللہ پہ حملے کی یعنی کوشش کی، اس سے ٹھیک 3 سال کے بعد والا رمضان، اس طرح پہلے تعین کیا جاتا تھا. جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس سے 2 سال کے بعد والا رمضان، اس میں یہ واقعہ ہوا. جس سال فلاں واقعہ ہوا اس کے ٹھیک 3 سال سے پہلے. اب آپ مجھے بتائیے کہ نظام حکومت اس طرح نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا؟ بس 3 جنوری آپ نے لکھ دیا، اب سن نہیں بتا رہے آپ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ بھئی ہم اسلامی سال کی ابتدا کریں گے، اس کے لیے کس دن سے ہم ابتدا کریں؟ کس دن سے؟ کون سا دن متعین کریں جو اسلامی سال کا پہلا سال ہوگا، جس کو ہم سن 1 کہیں گے، سن 1. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام نے مشورہ لیا. اس وقت صحابہ کرام چاہتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی اس سال کو اسلامی تاریخ کا پہلا سال بنا سکتے تھے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ بنا سکتے تھے، نہیں بنا سکتے؟ صحابہ تو جانتے تھے آپ علیہ السلام کس سال پیدا ہوئے، وہ سال پہلا سال ہو گیا. یہ بھی کر سکتے تھے کہ جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جیسے کہ عیسائیوں نے کیا نا، جس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے نظریے کے مطابق وفات ہوئی ہے، اس سال کو عیسائیت کا پہلا سال قرار دیا. تو حضرت عمر اور صحابہ کرام یہ بھی کر سکتے تھے کہ جس سال اللہ کے نبی دنیا سے گئے اس سال کو اسلامی تاریخ کا پہلا سال قرار دیا جائے. تو ہم جب کہیں گے کہ آج 1432 ہجری ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1431 سال مکمل ہو چکے ہیں، 1432واں سال شروع ہو چکا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا، کتنی آسانی ہو جاتی اس میں. لیکن حضرت عمر اور صحابہ کرام نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا. آپ نے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے سال کو اہمیت دی اور نہ وفات کے سال کو. کیوں نہیں دی یہ کام؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم نقطہ ہے. کیوں یہ کام نہیں کیا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام میں فراست تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں محدثین، جن سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، جن پر الہام کیا جاتا ہے. اگر میری امت میں وہ کوئی ہے تو عمر ابن خطاب ہے. الہام ہوتا ہے ان کو اللہ کی طرف سے درست چیزوں کا. کتنے واقعات ہیں، حضرت عمر نے نبی کو مشورہ دیا اور حضرت عمر کا وہ مشورہ قرآن کی آیت بن کے نازل ہو گیا. ایسے کئی واقعات ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کی فراست اور صحابہ کرام نے فیصلہ کیا نہیں یوم پیدائش بھی نہیں، یوم وفات بھی نہیں. کیوں؟ دیکھ چکے تھے عیسائی انہی چیزوں سے بگڑے ہیں، انہی چیزوں سے بگڑے. کیونکہ اگر یوم ولادت کو پہلا سال بنا دیا جائے تو جب بھی اسلامی تاریخ کا پہلا سال شروع ہوگا مسلمانوں کا دماغ چلا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف اور خوشی میں پاگل ہونا شروع ہو جائیں گے، شرعی حدود سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یقیناً اس پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن اس سے کوئی کسی عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو ہمارا اختیار نہیں، تو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا.
اسی طرح وفات کو اگر معیار بنا دیا جاتا تو ہر سال جب سن ہجری بدلتا مسلمانوں کا ذہن کہاں چلا جاتا؟ یوم وفات کی طرف، اور وفات سے رونا پیٹنا نوحہ رافضیوں کی طرح گریبان چاک کرنا، ہائے ہوا کرنا، یہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہے نا وہ خوشی میں پاگل ہو جائیں، اور نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان غم منانا شروع کر دیں، کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں جس سے انسان پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں پیچھے ہٹتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عملی زندگی میں ادھر ذرا توجہ رکھیے آپ حضرات، عملی زندگی میں ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا حضرت عمر کی فراست نے فیصلہ کیا نہ ولادت نہ وفات، جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے اللہ کے دین کی خاطر، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو چھوڑا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، وہ سال اسلامی تاریخ کا پہلا سال ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ جب بھی اسلامی تاریخ بدلے، سال بدلے اور ہجرت کا لفظ آئے، سن 1432 ہجری آتا ہے نہیں آتا، یہ اس بات کی علامت ہوگی، مسلمان کا ذہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی طرف جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کی خاطر اور صحابہ نے کیسے بڑی قربانی دی، لہذا مسلمانوں میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ رونے سے یا خوشیاں منانے سے کس کو، کافر کو کیا نقصان ہے؟ بتاؤ، کوئی نقصان ہے؟ امریکہ کو کیا نقصان ہے اس سے؟ امریکہ کو بھی نقصان ہے؟ آپ یوم ولادت پہ ہنستے رہیں، ہنس کے پاگل ہو جائیں، جیسے بعض ناچ کے انٹرنیٹ پہ کچھ ایسے کلپ ہیں، رسول کی آمد مرحبا مرحبا کہتے کہتے بے ہوش ہو گئے۔ اس سے اوباما کو کوئی تکلیف ہوئی؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ ناچ رہے ہیں ولادت کے دن، بریک ڈانس ہو رہا ہے اب تو باقاعدہ، اس سے یہودیوں کو تکلیف ہوگی؟ اس سے اسرائیل گھبرائے گا؟ بتاؤ بھائی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے افغانستان میں جو 52 ملک آئے ہوئے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے، 52 ملک اکٹھے حملہ کر رہے ہیں، ان 52 ملکوں کے پیٹ میں مروڑ ہوگا ان باتوں سے؟ کہیں گے کھاؤ دودھ جلیبی، کھاؤ حلوے مانڈے، کھاؤ، ناچو گاؤ، صحیح ہے نا؟ ناچ کے پاگل ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے ہجرت کو بنیاد بنایا، کیونکہ ہجرت مسلمانوں کو قربانی یاد دلائے گی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اپنے وطن کو ایسا چھوڑا کہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں تو ہر سال سن ہجری مسلمانوں کو یاد دلائے گا کہ تمہیں بھی دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینی چاہیے، تمہیں بھی قربانی دینی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں اور عملی زندگی کی طرف آئیں، دن منانا چھوڑ دیں، قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میری؟ دوسری بات یہ کون ہے باہر؟ یہ بھی کوئی یہی تو نہیں وہ ڈول ڈما کا؟ ان کو ذرا سمجھائیں جا کے ایک صاحب۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند تصریحات ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس دن روزہ رکھوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اس میں کیا حکمتیں؟ میں نے بتایا کہ دن منانا، اللہ کے نبی نے کسی پیغمبر کا دن نہیں منایا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی ولادت کا دن بھی اس طرح سے نہ مناتے، روزہ رکھنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے؟ نہ رکھتے روزہ؟ لیکن روزہ رکھا آج 15ویں صدی میں، اس کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے۔ 15ویں صدی میں اس میں آپ نے اشارہ دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو روزہ اور عید کبھی جمع ہو سکتی ہیں؟ بولو بھائی، روزہ اور عید جمع ہو سکتے ہیں؟ اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ شیطان کے سوا عید کے دن کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ چاند نظر آ گیا، روزہ ختم۔ بقرعید کے 3 دنوں میں، بلکہ 4 دنوں میں، چوتھے دن تک عید کے اثرات رہتے ہیں۔ عید تو 3 دن میں ختم ہو گئی، چوتھے دن صرف اثرات باقی ہیں عید کے، اس دن بھی روزہ رکھنا حرام، کیونکہ خوشی اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے۔ خوشی انسان کو کھانے پینے کی طرف لے کر آتی ہے اور روزہ انسان کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟
تبھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچے کی ولادت ہوئی ہو, آپ نے لوگوں کو خوشی میں روزہ رکھوایا ہو. کبھی دیکھا؟ لوگ آتے ہیں فوراً مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی آپ کے یہاں سنے بچے کی ولادت ہوئی, مٹھائی کھلا رہے ہو نہیں کھلا رہے؟ آپ کبھی یہ کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, کل پھر ہم سب مل کے روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ آپ کے امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر آ گئے, کتنے روزے رکھیں گے ہم آپس میں؟ کوئی شکرانے کے طور پہ, عبادت کے طور پہ روزہ رکھ لے ایک الگ بات ہے, لیکن خوشی سے فوراً دماغ کہاں جائے گا؟ کھانے پینے کی طرف. عید نام ہے خوشی کا, عید نام ہے خوشی کا. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا کیوں حرام؟ اس لیے کہ عید کے دن اگر تم نے روزہ رکھا تو جس دن کو خدا عید کا کہہ رہا ہے تم نے اس کے خدا کی بنائی ہوئی عید کو تسلیم نہیں کیا, اس کا مطلب. کیونکہ عید کے دن اگر روزہ رکھو گے تو پھر مزہ تھوڑی آئے گا, سوکھے سوکھے عید الفطر مل رہے ہیں, نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں, آدمی کہتا ہے نہ ہی آتی تو اچھا تھا, ٹھیک ہے ایسی بات ہے. بقرعید کے دن عید بھی خوشی بھی ہے اور گوشت بھی نہیں کھا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کہ میری ولادت کا دن روزے کا دن تو ہو سکتا ہے, اب اس دن کو عید کہنا حماقت اور بے وقوفی ہے, کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے. اس کی ایک اور مثال دوں آپ کو میں, یہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی باتیں تو غور سے سنیں, یہ شاید آپ کو کتابوں میں شاید نہ ملیں. جمعہ کا دن بھی مجازی عید ہے. جمعے کے دن بھی کیا ہے؟ مجازی عید. نہاتے ہیں دھوتے ہیں, خوشی ہوتی ہے, سب جمع ہوتے ہیں, خطبہ ہوتا ہے. جیسے عید الفطر عید الاضحیٰ میں خطبہ ہوتا ہے نا, ایسے ہی جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. عید الفطر عید الاضحیٰ میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. اس لیے سب فقہا نے جمعے کے دن کو مجازی عید کہا ہے. اب چونکہ مجازی عید بن گیا, اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کرو. روزہ رکھنے سے منع کر دیا جمعے کے دن کو. خاص کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے اگر روزے, ٹھیک ہے رکھ لے. اسپیشلی جمعے کے دن اس نیت سے روزہ رکھے کہ جمعے کا دن چونکہ مقدس دن ہے, اس میں روزے کا زیادہ ثواب ملے گا, اس لیے میں روزہ رکھوں گا. یہ منع ہے, شریعت میں جائز نہیں. جمعے کا دن مقدس ہے لیکن صرف اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے حدیث کی روح سے اور فقہا کرام کے فتاوا کی روح سے. سمجھ رہے ہیں بات کو بھائی؟ لہذا اس سے بھی پتا چلا کہ مجازی عید یعنی جمعہ جس میں عید کا شائبہ تھا, اس دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کر دیا, کیونکہ مجازی عید اور روزہ بھی جمع نہیں ہو سکتے. مجازی عید اور روزہ بھی جمع نہیں ہو سکتے. تو اب میرے بھائی, اگر آپ نے ماننا ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے, وہ تو ہے نہیں, فرض کر لیا ہے, تو پھر اس دن روزہ تو رکھا جا سکتا ہوگا, ورنہ وہ بھی جائز نہیں ہے. وہ میں اس کی وجہ بتاؤں گا. وہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیر کے دن تو روزہ رکھا ہے, 12 ربیع الاول کو آپ نے روزہ نہیں رکھا. لہذا جو دن نبی نے روزہ رکھ کے بھی نہ منایا تو اس کو روزہ بھی رکھنا خاص کر دینا وہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے منانا ہی ہے اور حدیث سے حوالہ پیش کر رہا ہے تو پھر اس کو روزہ رکھنا پڑے گا, اور روزہ رکھ لیا تو پھر اس کو عید کا دن کہنا اس کے لیے جائز نہیں. پھر وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا, حرام ہے اس کو پھر عید کا دن کہنا, کیونکہ عید اور روزے کا اجتماع عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. عقل تسلیم نہیں کرتی. نہیں یاری بات سمجھ. ایک اور دلیل آپ کو ٹیکنیکل قسم کی دوں میں, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیر کا دن یا ولادت کا جو دن ہے اس میں عید کا عنصر نکالا گیا ہے. دیکھو, عیسائی یہودی جو تھے ان کے لیے مقدس دن کون سا تھا؟ سب حضرات بتائیں. ہفتہ. اور یہودی اس وقت آسمانی مذاہب میں سب سے پرانی قوم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین. ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس, مجازی عید, چھٹی کا دن, عبادت کا دن, ٹھیک ہے نا, ہفتے کا دن تھا. یہودیوں کے بعد کون سی قوم دنیا میں آئی؟ عیسائی. اللہ نے عیسائیوں کے لیے کون سا دن رکھا؟ اتوار کا. یہودی کے لیے بھی اللہ نے ہفتے کا دن مقدس بنایا, پھر عیسائیوں کے لیے اللہ نے اتوار کا دن مقدس بنایا. مسلمانوں کے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا ترتیب کو اگر دیکھو؟ پیر کا دن ہونا چاہیے تھا. شاید اس میں یہ حکمت ہو, پیر کا دن چونکہ یوم ولادت ہے, کہیں مسلمان اس لیے یہ نہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے نبی اس دن پیدا ہوئے لہذا اس لیے اللہ نے اس دن کو مقدس بنایا ہمارے لیے. اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے کہ نا
بس اللہ کی مرضی جس دن کو چاہے مقدس بنا دے، اس کا نبی کی ولادت یا وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ پیر کے دن کو بنا دیتا تو بدعتیوں کی تائید ہو جاتی کہ دیکھو اللہ نے بھی پیر کے دن کو عظمت دی ہے، اللہ نے بھی پیر کے دن کو منانے کا حکم دیا، اللہ نے بھی پیر کو نہانے کا حکم دیا، کیونکہ پیر کا دن بن جاتا تو ہم جمعے کے بجائے پیر کو نہاتے، خوشبوئیں جمعے پیر کو لگاتے، امام صاحب خطبہ پیر کے دن دے دیتے، اور خوشی خوشی مسجدیں پیر کے دن بھرتی۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ ہفتہ اتوار کے بعد پیر ہونا چاہیے تھا، پیر کے بجائے ریورس آ کے جمعہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، بالکل ہی پیچھے کی طرف، جو قیاس کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ ہفتہ کے بعد اتوار کے بعد ہم آخر میں آئے تو پیر کا دن ہونا چاہیے، لیکن جمعے کا دن کر دیا۔ اس میں یہی حکمت کہ ولادت کے دن منانا اور وفات کا دن منانے کا تصور مسلمانوں کے دماغوں سے نکل جائے ہمیشہ کے لیے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، ابھی بھی نہیں آ رہی سمجھ میں بات۔ تو اتنی ساری ہمیں قرآن اور حدیث سے ہدایات ملتی ہیں جن میں بار بار ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے، بار بار یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو نہ مناؤ، کسی بھی طریقے سے نہ مناؤ، کسی بھی طریقے سے نہ، اس کو عید کا دن قرار نہ دو۔ اور دیکھ لیں، اسلام نے بھی تو ہمیں خود عیدیں دے دی نا۔ حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ عید، ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سی عیدیں ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اس لیے کہ پورے مہینے رمضان کے روزے رکھ، دیکھو اگر 12 مہینوں میں سب سے مقدس مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ کیوں ہے؟ اس کی کوئی ریزن ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی رمضان میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا اس لیے، تو قرآن کا نزول ربیع الاول میں بھی تو ہو سکتا تھا، اللہ نے اس کے لیے رمضان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ربیع الاول کے مہینے کو رمضان پر فوقیت نہیں دے رہے، رمضان کو بنایا گیا، حالانکہ اس میں کسی نبی کی ولادت یا کسی نبی کی وفات کا تصور نہیں ہے، ہوئی ہو اتفاقی طور پہ ایک الگ بات ہے، رمضان کو بنا دیا، بس بنا دیا ہماری مرضی۔ اب کوئی اللہ سے ہی نہیں پوچھ سکتا کہ رمضان کیوں، اللہ فرماتے میں نے بنا۔ پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں ہوئے، لیکن مقدس مہینہ کون سا بنایا گیا؟ رمضان کا مہینہ۔ اور رمضان میں 1 مہینہ عبادت کے بعد پھر عید کا دن 1 شوال کو، اور 10 اچھا اب آپ یہ دیکھیے دوسری عید جو ہے ہماری 10 ذی الحجہ کو ہے۔ ہم 10 ذی الحجہ کو جو عید مناتے ہیں اس میں ہوا کیا تھا؟ میں بتا رہا ہوں کہ شریعت کاموں کی بنیاد پہ تو دنوں کا تعین کرتی ہے، کاموں کی بنیاد، تاکہ اس کام کا تصور آئے تو تمہارے اندر اس کام کا جذبہ پیدا ہو۔ ولادت کے تصور سے تمہارے اندر ظاہر ہے تم ولادت کا جذبہ تو پیدا ہو نہیں سکتا کہ میں بھی اس دن پیدا ہو جاؤں۔ وفات کے تصور سے ان کو دیکھ کے کہ وہ انتقال ہوا تھا تو میرا بھی انتقال ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کسی نے کسی خاص دن قربانی دی ہو، اس دن کو محفوظ کر لیا گیا تاکہ جب وہ دن آئے گا تمہارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ تمام پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں۔ کتنا بڑا مقام دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے دن کو سلیکٹ کیا اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن، کہ بھئی ولادت کے دن اللہ فرماتے تھے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت تمام اسلامی ملکوں میں چھٹی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس پتہ چل کے کیا ہو جاتا؟ وہ تو ویسے ہی پتہ ہوئے بھئی، اس سے ہم عملی لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اللہ چاہتے ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے حکم دے دیتے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے وہ دن منایا جائے، اس دن جو ہے نا وہ یہ کام کیے جائیں، لیکن اس سے کیا تصور آتا؟ ان کا انتقال ہوا ہے، اس سے عملی کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے وہ تاریخ جس دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری تھی، اس تاریخ کو متعین کر دیا گیا کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں 10 تاریخ کو، کیونکہ یہ کام 10 تاریخ کو ہوا تھا، 10 ذی الحجہ کو، تم نے بھی 10 ذی الحجہ کو جانوروں پہ کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے، اس جذبے کے ساتھ کہ ہمیں اپنی اولاد جیسی محبوب چیز کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنا پڑا تو ابراہیم کی یاد میں وہ بھی قربان کر دیں گے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟
یہ تمام تاریخیں جو اسلام نے متعین کی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو عملی زندگی سے منسلک کرنا چاہتا ہے، عملی زندگی سے، تاکہ ہر قربانیوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ 10 محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو، اس دن یہودیوں کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ فرعون سے نجات کیوں ملی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قربانیوں کی برکت سے، قربانی دی، صبر کیا انہوں نے، لہذا اللہ نے ظالم فرعون سے نجات دی۔ تو یہودی رکھتے تھے اس دن روزہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش یا یوم وفات پہ روزہ رکھیں گے، نہ نہ نہ، جس دن قربانیوں کا صلہ مل رہا ہے، تاکہ فوراً مسلمان کا ذہن کیا جائے گا کہ ان کی قربانیوں کے بدلے ان کو اتنی بڑی ظالم سے نجات مل سکتی ہے، تو ہم اگر اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں گے، صبر کریں گے، تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ تو اس لیے ولادت منانے کا یا وفات منانے کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اس پر اور بہت کچھ ہے لیکن عقل مند کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ اور پہلی بات تو میں نے بتایا، جیسے 12 ربیع الاول تو تاریخ ولادت تو بنتی نہیں ہے کسی حساب سے۔ بعض علماء نے وفات کا کہا ہے، وفات کا مان لیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ وفات کو کوئی ناچتا ہے؟ اس دن انتقال ہوا تھا، ناچ رہے ہیں، اور اویس قادری کے گانے سن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں، عجیب عجیب نعتیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں۔ دوسری بات یہ کہ اسی سے منسلک ہیں چند اور باتیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء اختلافی باتیں کیوں چھیڑتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے۔ ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ کا مضمون آیا، ملامتی فرقہ، اس مضمون کا نام تھا ملامتی فرقہ، اور لکھا کہ علماء مولویوں کا جو فرقہ ہے ملامتی ہے، یہ کچھ بھی کرے لوگوں نے انگلیاں اٹھانی ہیں۔ اگر آپ حق کو نہیں بیان کرتے ممبر سے، آپ نہیں بتاتے کہ صحیح مذہب کیا ہے، غلط مذہب کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں مولوی گونگے ہوتے ہیں، یہ بس مزے مزے کی باتیں کرتے رہتے ہیں عوام کی مطلب کی، اور بتاتے ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور اگر وہ بتانا شروع کر دیں کہ نہیں وہ فلانا مسلک فلانا فرقہ یہ بات غلط کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، بس یہ سمجھتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں، دنیا میں باقی سارے غلط ہیں۔ تو نہ خاموش رہنے میں لوگ خوش ہیں، نہ بولنے میں لوگ خوش ہیں۔ اگر علماء کے پاس غربت ہو، پیسے نہیں ہیں بیچاروں کے پاس، سائیکلوں پہ آ رہے جا رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو کیسے پسماندہ ہوتے ہیں، یہ کیا قوم کی اقتدا کریں گے، ایک موٹر سائیکل کے پیسے تو ان کے پاس ہیں نہیں، ٹھیک ہے، یہ قوم کے رہبر پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، اتنی تو ان کو تمیز نہیں ہے، کوئی کپڑے ہی سی لیا کریں بیٹھ کے، استری کروا لیا کریں، استری کے پیسے نہیں ان کے پاس، غریب غربا۔ اور اگر لینڈ کروزر میں گھومنا شروع کر دیں، یہ مولوی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کپڑے پیمند لگے ہوتے تھے 6 8 اور گدھے کی سواری میسر نہیں تھی، کھانے کو روٹی میسر نہیں تھی، یہ نلی نہاریاں کھا رہے ہیں، یہ ہر جمعرات کو جاوید نہاری پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور مغز ڈال کے کھا رہے ہیں، اس میں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں۔ اور بھی بولنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے، 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، 4 بیویاں رکھی ہوئی۔ ایک دفعہ میں نے کسی کو کہا 3 تو میں نے کی ہے نا، اس لیے مجھ پہ طنز کر رہا تھا، وہ بدنظری کر رہا تھا، میں نے اس کو روکا کہ بھائی بدنظری نہیں کرو، یار یہ مولوی عجیب ہوتے ہیں، خود 4 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے، ہمیں ایک کو بھی دیکھنے سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خود 4 شادیاں، بلکہ وہ تو مبالغے میں کہہ رہا تھا خود 8 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے اور ہمیں کوئی عورت جا رہی ہے اس کو دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ تو انہوں نے عالم نے بڑا پیارا مضمون لکھا کہ مولوی کا فرقہ ہی ملامتی ہے۔ ملامتی کا مطلب یہ کچھ بھی کر لے لوگوں نے انگلیاں بہرحال اٹھانی، پیسے ہوں تو یہ تانا کہ نبی کے پاس تو غربت تھی، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں تھا، یہ 3 وقت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نہیں ہو پیسے تو غربت کے تانے کہ ہر وقت چندوں پہ ہی مدرسوں کو چلاتے ہیں، مسجدوں کے چندے اور یہ چندے مختلف قسم کی، اور حق کو بیان کرو کہ بھئی فلاں غلط کہہ رہا ہے، یہ بات صحیح ہے، تو یہ دیکھو اپنے سوا کسی کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہے، پھر قواعد میں ڈال رہے ہیں۔ خاموش رہو تو یہ حق بات بیان ہی نہیں کرتے، گونگے بنے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس پھر مختصر اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، میرے ساتھ بڑا پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے کہ کیا بولے کیا نہ بولے آدمی۔ میرا ارادہ نہیں تھا ربیع الاول پہ باتیں کرنے کا، ایک تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کافی اس بارے میں، اور پھر ربیع الاول سے سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا، صحابہ میں نہیں تھا، تابعین میں نہیں، اسلاف کے دور میں نہیں تھا،
لیکن پھر میسج کی بھی آپ بات کریں بولیں، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی تھا نا، آج ہماری مثال ایسے ہے، ایک آدمی تھا، باپ اور بیٹے سفر کر رہے تھے، سواری کے لیے صرف ایک گدھا ان کے پاس، سواری کے لیے صرف ایک گدھا، بچہ چھوٹا تھا، تو باپ نے ترس کھا کے بچے کو گدھے پہ بٹھا دیا اور خود پیدل چلنے لگا۔ بچہ ہے تھک جائے گا، تھوڑا گزرا ہے تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ اپنی اولاد کو کیا ادب سکھا رہا ہے، بچپن سے بگاڑ رہا ہے، خود پیدل چل رہا ہے اور بچے کو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا بچے کو، پھر کہتے ہیں کہ اولاد بگڑ گئی، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اولاد ہماری بگڑ گئی۔ جب یہ تمیز سکھاؤ گے تو اولاد بگڑے گی نا۔ اس نے یہ تانے سنے تو بچے کو نیچے اتارا، خود گدھے پہ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑا آگے گئے تو اگلا محلہ آئے تو لوگ کہنے لگے یہ دیکھ اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اتنا معصوم کمزور سا بچہ اس کو پیدل چلا رہا ہے، ٹھیک ہے بڑا ہو جائے گا پھر خدمت کرے گا، ابھی چھوٹا بچہ ہے، خود بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے اتنا، اور جناب اس بچے پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ نیچے اترا، اس نے کیا کیا، بچے کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا کہ دونوں ہی بیٹھ کے جاتے ہیں۔ تھوڑا آگے گئے لوگ دیکھو ایک گدھا اور بندے دو چڑھ کے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر ظلم زیادتی کی انتہا دیکھو، کمزور جانور پہ ان کو رحم نہیں آتا، پریشان کی کیا کریں بھائی، نہ اس طرح خوش، دونوں اتر گئے اور گدھے کو خالی۔ آگے گئے تو ایک محلے میں لوگوں نے کہا ان سے بڑا احمق آج تک ہم نے کوئی نہیں دیکھا، سواری خالی ہے مگر کوئی بیٹھ نہیں رہا اس کے اوپر، گدھے کو پیدل لے کے جا رہے ہیں، تو گدھا تو ہوتا ہی سواری کے لیے۔ آگے ایک دریا تھا، اس نے اٹھایا، گدھا دریا میں پھینک دیا باڑ میں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعی بیوقوف تھا جو اس نے گدھے کو دریا میں پھینک دیا، یہ تو واقعی اس کو چاہیے تھا کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کر لے، لوگوں کی انگلیوں کی پرواہ نہ کرے، لوگ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں بول رہے ہیں بولنے دے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ بھائی اب بولنا ہے تو جو سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں سے مشورہ بھی لے لیتے ہیں، علماء سے بھی، پھر بول دیتے ہیں، جس کو پسند آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں پسند آ رہا تو نہ آئے تو کہیں اور چلا جائے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ضروری تھوڑی یہیں الفلاحیہ مسجد میں ہی آگے ہماری بیانہ سنیں، جہاں چلا جائے انشاءاللہ وہاں جہاں سے اللہ نے آپ کو مقدر میں ہدایت لکھی ہے وہاں سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی جس سے کسی کو نہ دھتکارا جا سکتا تھا، اور آپ علیہ السلام کا دھتکارا ہوا کہیں پنپ نہیں سکتا تھا۔ باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی عالم بزرگ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ والے دنیا میں ہر دور میں موجود رہیں، ایک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی دوسرے کی پاس چلے جاؤ وہاں سے سمجھ میں آ جائے، لیکن علماء کا دامن چھوڑو نہیں، ادھر سے بھاگیں تو کسی عالم ہی کے پاس جائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس جا کے دین سیکھیں۔ خود سے کوشش کرنا کہ بس مجھے سب کچھ آ گیا، میں اپنی رائے سے میں سیکھوں گا، یہ غلط ہے، اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اب جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ نظر و نیاز سے متعلق بھی بعض لوگوں نے SMS بھیجے ہیں کہ اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ نظر و نیاز بنانا پیران پیر کے نام کی اور فلانے اس طرح کی چیزیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، نظر و نیاز جو ہے نا، نظر تو شریعت کا لفظ ہے، نیاز تو کچھ ہے ہی نہیں، تو لفظی بات کی ایجاد کردہ لفظ ہے یہ، نیاز کا لفظ ہی بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ نظر کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، احادیث میں بھی۔ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذمے لازم کر لیں اور یہ الفاظ کہیں کہ اللہ کے لیے مجھ پر یہ کام لازم ہو گیا ہے، کوئی عبادت اپنے اوپر لازم رکھ لیں، عبادت تو وہ آپ پر واجب ہو جائے گی اللہ کے لیے۔ للہ علیہ ان اصوم غدن، مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، مجھ پر لازم ہو گیا ہے اللہ کی خاطر کہ میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ تو جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو وہ آپ کے ذمہ واجب ہو جائیں گے۔ اور ایک ہوتی ہے یہ نظر منجز ہے، ایک ہے نظر معلق۔ آپ نے کہہ دیا کہ اے اللہ اگر میں امتحان میں فرسٹ آ گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، اور آپ امتحان میں فرسٹ آ گئے تو آپ پر اتنے روزے رکھنا واجب ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہا اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی، بیمار پڑا ہوا ہے ڈاکٹر اگر اس کو شفا مل گئی اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو جب شفا مل جائے آپ پر لازم ہو جائے گا کہ اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ نظر ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دوسری چیز ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب، ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا سے چلا گیا مرحوم، چاہے بزرگ ہو، آپ کے والدین ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ کچھ صدقات و خیرات کر کے ان کی میت کو ثواب، اپنی میت کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نیکی کا کام یہاں کروں اور ثواب میرے والدین کو قبر میں ملے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صدقہ جاریہ جسے کہتے ہیں۔ اب اس صدقہ جاریہ میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، صدقات و خیرات، کسی غریب کو چپکے سے پیسے پکڑا دیں
اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے، دادا کو پہنچے، والدہ کو پہنچے، امی کو پہنچے، خالہ کو پہنچے، جو بھی دنیا سے چلا گیا. اور اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب پیران پیر کو پہنچے، شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے، یہ بھی ٹھیک ہے، کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے. وہ مسئلہ یہاں آ کے خراب ہوتا ہے کہ آپ نے، شریعت نے آپ کو ایک چیز میں آزاد رکھا تھا، جب چاہو جس وقت چاہو کسی غریب کو پیسے دے کے نیت یہ کر لو کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. حدیث سے ثابت ہے یہ. افاتصدق عنہا، صحابیہ نے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو والدہ کی طرف جب صدقہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے، صحابہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے. آگے جو کچھ چیزیں لگا دی ہیں نا، وہ عجیب و غریب سی پیوند کاریاں. دیکھو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جتنی جتنی قیدیں بڑھاتے چلے جائیں گے نا کسی چیز میں، برکت ختم ہوتی چلی جائے گی. اس کی مثال بالکل ایسے، قدرت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں نیچرل شکل میں، ان کو جتنا فطرت کے اصول پہ باقی رکھ کے استعمال کریں گے وہ صحت کو فائدہ پہنچائیں گے. مثال کے طور پہ دیکھو، دودھ ہمیں اللہ نے دیا نا، بھینس دودھ نکالتی ہے، تو دودھ کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے جب اس کو ابال لیا تو 35% اس کے وٹامنز ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. لہذا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قدرت نے جس شکل میں پیدا کیا، فوراً تازہ تازہ پی جائیں آپ دودھ، تو آپ کی ہڈیوں کو ٹھا کر کے لگے گا جا کے. ٹھیک ہے نا؟ کیسے لگے گا؟ ٹھا کر کے، یعنی جزو بدن بن جائے گا مکمل. تبھی پہلے لوگ بڑے طاقتور ہوتے تھے، بھینس کا، گائے کا دودھ نکالا، پی گئے. ہمیں گرم اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہم کافی گھنٹوں کا رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، تو جراثیم کو مارنے کے لیے ابالتے ہیں. جراثیم تو مرتے ہیں لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی مر جاتی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ اچھے جراثیم بھی مر جاتے ہیں، کیونکہ جب ابل رہا ہے تو ہر ایک ہی ابل رہا ہے نا. وہ یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ گرمائش کی کون سے کو مارنا ہے کون سے کو نہیں مارنا. تو جو چیز جتنی نیچرل شکل میں ہوگی اتنی ہی برکت اس میں زیادہ ہوگی. حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بادام کو تیل نکال کے پی جانا، اس کے بجائے بادام خوب چبا چبا کے کھانا، یہ زیادہ مفید ہے. کیونکہ بادام کو اللہ نے جو شکل دی ہے نا، اسی شکل میں کھائیں گے تو فائدہ ہوگا. جیسے جیسے پروسیس سے گزرتا رہے گا اس کے فائدے کم ہوتے چلے جائیں گے. چنا ہے، چنا بیسن بنا کے روٹی کھائیں گے، اس میں غذائیت کم ہے. ڈائریکٹ چنے بھون کے چبائیں گے، اس میں غذائیت زیادہ. اس کی درجنوں مثالیں ہیں، ڈاکٹر آپ کو بہت ساری مثالیں دے دیں گے اس کی. سیب ہے، آپ نے لیا اور خود چبا کے کھا رہے ہیں آپ اس کو، اس میں فائدہ زیادہ ہے. جوس نکال کے پیئیں گے، کچھ فائدے تو بڑھ جائیں گے لیکن بنیادی فائدہ جس کے لیے اللہ نے سیب کو پیدا کیا، اس مجموعی لحاظ سے جو زیادہ فائدہ ہے وہ کم ہو جائے گا اس کے اندر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو ہم کھاتے ہیں کینو مالٹے، اس کا جوس نکال کے پیو، اور ایک طریقے کے ایسے کینو مالٹے کھاؤ. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ بھائی مالٹے کھانا، چبا کے کھا کے نگل لینا اس کے وہ جو اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے آپ لوگ، وہ زیادہ فائدے مند ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیٹ کے لیے مفید ہوتی ہیں. جوس بنا کے پی جانے میں وہ فائدہ نہیں. تو قدرت نے جس چیز کو جس شکل میں پیدا کیا، اسی شکل میں باقی رکھ کے اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا. جتنی اس کی شکل تبدیل کرتے چلے جائیں گے، اس میں جو قدرتی فوائد تھے وہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اس کی برکت کم ہوتی چلی جائے گی. یاد رکھو، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم جیسے دیا ہے نا، اس کو اسی طرح باقی رکھ کے اگر آپ اس پر عمل کریں گے، اس میں روحانی برکت زیادہ ہوگی. اس میں جتنی قیدیں بڑھاتے چلے جائیں گے، پیاز ٹماٹر کے تڑکے، بدعت کے تڑکے لگاتے چلے جائیں گے آپ اس کے اندر، اس کی برکت ختم ہوتی چلی جائے گی. اب صدقات و خیرات کے بارے میں حکم دے دیا، جب چاہو جس وقت چاہو کرو. آپ نے اس کے لیے جمعرات کا دن متعین کر لیا کہ ہم فلانے پیر کی نیاز نکالیں گے جمعرات کے دن، تو آپ نے ٹماٹر کا تڑکا لگا دیا نہیں لگا دیا؟ بتاؤ بھائی. ڈالڈے کا تڑکا لگایا اس میں، قدرتی آئل جو اس کے اندر موجود تھا اس میں آپ نے کیا کر دیا؟ ڈالڈا میں ڈال کے تل دیا، تڑکا لگا دیا آپ نے اس میں. پھر آپ نے کہا کہ اس میں فلاں کھانا پکے گا، فلاں کھانا پکے گا. حالانکہ غریب کی حاجت پیسوں میں زیادہ پوری ہوتی ہے یا کھانے میں؟ ثواب کس چیز کا پہنچانا ہے؟ صدقے کا نا. اور صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ غریب کی حاجت. تو جتنی حاجت غریب کی پوری ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، حاجت پوری ہونے میں پیسوں کا زیادہ دخل ہے یا روٹی کا؟ پیسوں کا. مثال کے طور پر آپ کو تنخواہیں جو ملتی ہے، کسی کو 20,000، کسی کو 40,000، کسی کو 1,00,000. اگر گورنمنٹ کہے کہ ہم 1,00,000 کے بجائے آپ کو 1,00,000 کا گندم دے دیں گے، روٹیاں،
تندور سے 1 لاکھ کی روٹیاں لے لیا کرو، خود بھی کھاؤ، یا گوشت دے دیں گے یا آپ کو چیزیں بنا کے دے دیں گے، آپ کیا ہوگا؟ مجھے قائد اعظم چاہیے مجھے، آپ کیا بولو گے؟ قائد اعظم. کیونکہ قائد اعظم کا فائدہ یہ ہے، قائد اعظم رات میری نوٹ کہیں میرے خلاف کوئی مقدمہ چلا دیں قائد اعظم کی توہین کا. صحیح ہے. تو آپ کیا نوٹ کو ترجیح دیں گے؟ نوٹ کو ترجیح کیوں دیں گے؟ آپ کو پتا ہے بھائی میں اپنی ضرورت زیادہ جانتا ہوں، مجھے لاکھ روپے ملیں گے، مجھے پتا ہے میں نے گھر میں پراٹھے کھانے ہیں، روٹی کھانی ہے یا مکئی کھانی ہے، ممکن ہے میں روٹی کھاتا ہی نہیں، میں چاول پہ گزارا کرتا ہوں، مجھے گھر میں اے سی لگوانا ہے، میری ضرورت کیا ہے؟ پیسے جس کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنی ہر ضرورت پوری کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ. تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا یہ مذہب ہے کہ فطرانے میں بھی، حدیث میں تو گندم کا حکم ہے نا، تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ گندم اس زمانے میں رائج تھی، لہذا اگر کوئی گندم کے پیسے دے دیتا ہے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے. لیکن بعض علماء نے ظاہر حدیث کو دیکھا کہ نہیں بھی گندم ہی دینی پڑے گی، گندم کی قیمت نہیں دے سکتے. امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، قیمت دینے میں زیادہ فائدہ ہے، تو اس لیے قیمت گندم ہے، لیکن دلالت النص سے قیمت خود بخود اسی سے ثابت ہو جاتی ہے. امام حنیفہ فرماتے ہیں قسم کھا کے کفارہ، کسی پر قسم توڑ دی کفارہ لازم ہے. قرآن کہتے ہیں 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. امام صاحب فرماتے ہیں کہ کھانے کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ افضل ہے کہ پیسے دے دیے جائیں. اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں امام حنیفہ پر کہ بھئی حدیث قرآن میں تو کھانا کھلانے کا حکم ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کھانا کھلانے کا حکم ہے، لیکن کھانا کھلانے کا حکم کا مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت پوری کرنا، وہ پیسوں سے زیادہ پوری ہو جاتی ہے. لہذا دلالت النص سے پیسے دینا جائز ہے، کیونکہ اس سے وہ کھانا بھی خرید سکتا ہے کچھ اور بھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ ہے تو قرآن نے پیسوں کا ذکر کیوں نہیں کر دیا؟ پھر قرآن یہ کہتے تھے 10 غریبوں میں اتنے گندم کے پیسے بانٹ دو. وہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر پیسوں کا سراہتاً ذکر ہوتا تو پھر کھانا کھلانے کی اجازت نہ ہوتی، اس میں تنگی ہو جاتی. بعض لوگ پیسے نہیں خرچ کر سکتے، ان کے لیے کھانا کھلانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ کرنسی تو اب رائج ہوئی ہے نا. پہلے زمانے میں کرنسی کا اتنا رواج نہیں تھا، کسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، دراہم دینار نہیں ہوتے تھے، گندم کی بوریاں ہوتی تھی. اسے کہا جائے تو 2.25 کلو گندم پکڑا دے بس تیری جان چھوڑ جائے گی. یہ حکمت تھی. بعد ایک الگ موضوع ہے، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ بتاؤ میرے بھائی، غریب کی حاجت پیسے دینے میں پوری ہوتی ہے یا کھانا کھلانے میں؟ ہر آدمی کہتا ہے پیسہ چاہیے. ایک غریب ہے، اس کو آپ نے ایک بکرا 10,000 کا صدقے کے نام پہ ذبح کر کے گوشت کھلا دیا، اور ایک غریب ہے، اس کو آپ نے 10,000 کا بکرا ذبح کرنے کے بجائے 10,000 کی رقم پکڑا دی، تو غریب کس پہ زیادہ خوش ہوگا؟ 10,000. وہ کہے گا بھائی تم نے ایک بکرا کاٹ کے ذبح کر دیا، 4-5 دن میں ختم ہو جائے گا، 10,000 مجھے دے دیتے تو میں گندم بھی لے آتا، چاول بھی لے آتا، آٹا دال بھی لے آتا، اور پورے مہینے کا راشن لے آتا. میں سے پیسہ خرچ کرنا چاہیے. اب اگر کسی نے پیر کے نام کی کوئی نیاز نکالنی ہے تو اول تو پیرانے پیر ہی کی کیوں، ان سے بڑے بڑے بزرگان دین اور بھی گزرے، انہی کو کیوں فکس کر لیا؟ ٹھیک ہے وہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، پہلی بات انہی کو کیوں فکس کیا؟ نمبر 2 دن مخصوص کیوں متعین کر لیا، جمعراتی کو یا ہفتے ہی کو، جو بھی، مجھے تو دن معلوم نہیں کون سا. پھر 11ویں کو ہی نکالنا ہے. یہ دن آپ جو لگا رہے ہیں نا، یہ اپنی طرف سے زیادتی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ نے ثواب پہنچانے، نیاز نکالنی ہے تو غریب کو چپکے سے پیسے پکڑا دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتا نہ چلے. پوری دنیا کو کیوں بتا رہے ہیں؟ چپکے سے کسی غریب چپکے سے پکڑا دیا تو یہ ہو جائے گا. یہ جس کو آپ نیاز کا نام دے دیں یا آپ صدقے کا نام دے دیں یا فلانے کی نام کی نیاز، کچھ بھی کہتے ہیں ہماری طرف سے، نہ شریعت کی طرف سے نام کچھ بھی دیا جا سکتا ہے یہ صدقہ خیراتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں یہ صدقہ اس لیے کر رہا ہوں کہ فلاں بزرگ کی روح کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کے نام کی عبادت ہے. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو فقہ نے لکھا ہے ایک آدمی آ رہا ہے آپ کے علاقے میں، بڑا آدمی ہے، آپ نے اس کے نام پہ بکرا ذبح کیا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں کے نام پہ بکرا ذبح کیا، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ فلاں چونکہ آ رہا ہے لہذا میں اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر رہا ہوں اور گوشت میں اس مہمان کو کھلاؤں گا تاکہ تازہ گوشت بکرا کا اس کو کھانے کو ملے. یہ جائز ہے، جیسے کہ ہمارے گھروں میں ہوتا بھی ہے، کبھی مرغی ذبح ہو رہی ہوتی ہے کسی کے لیے، کسی کے نام پہ کبھی بکرا ذبح ہو رہا ہوتا ہے. نام اللہ ہی کا لیا جاتا ہے اور سمجھا بھی یہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہو رہا ہے اور فلاں کو گوشت کھلا کے خوش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟
لیکن اگر آپ کے نظریہ یہ ہے جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں ان کے نام کا جانور، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے آپ کے اعزاز میں اتنے جانوروں کو قربان کر دیا ہے آپ کے اعزاز میں، یہ شرک ہو جائے گا. کیونکہ جانور کا گلا کٹنا یہ اگر عبادت ہے تو یہ عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتی ہے. انسانوں کو خوش کرنے کے لیے گوشت کھلانا تو جائز ہے، جانور کو ذبح کرنا کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ عبادت بن جائے گی. تو مزاروں پہ جو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، بعضوں کی نیت تو یہ ہوتی ہے اللہ کے نام پہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن مزار کے گرد جو چرسی موالی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے. یہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مزاروں میں جا کے بھنگ پینے والے چرسی موالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جس کی یہ نیت ہے کہ باباؤں کے مزار پہ، داتا دربار کے مزار پہ جانور ذبح کر رہا ہے، کر بھی اللہ کے لیے رہا ہے، نام بھی اللہ کا لے رہا ہے، اور مقصد کیا ہے مزار پہ جتنے بھی یہ موالی آئے ہوئے ہیں بھنگ پی کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گوشت کھلاؤں گا، تو یہ عمل صرف بدعت ہوگا، شرک نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بدعت ہے، گناہ ہے. گناہ اس لیے کہ جانور ذبح کرنا صرف عید اور بقرعید کے دن اور عقیقے میں تو عبادت ہے، اس کے علاوہ جانور ذبح کرنا کوئی عبادت ہے ہی نہیں. گوشت کھانے کے لیے ہے، گوشت کھانا ہے کھلانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جانور کاٹتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس بدعت ہو جائے گا. اور مزاروں پہ کرنا تو ویسے ہی بدعت ہے کیونکہ وہ کھلا کس کے رہے موالیوں کو، ٹھیک ہے، جو آگے بیٹھے ہیں. جاؤ اچھے اچھے لوگوں کو کھلاؤ بیچارے جو محنت مزدوری کرتے ہیں. اور اگر نیت یہ ہے کہ اس قبر کے اندر جو بزرگ موجود ہیں میں جانور ذبح کر رہا ہوں، بے شک اللہ کا نام لے رہا ہوں اس جانور پہ، لیکن نیت ہے ان کو خوش کرنا، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو معبود بنا لیا. ہم کس کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں؟ صرف اللہ کو. بقرعید کے دن کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ نے اس بزرگ کے لیے ان کے نام پہ جانور کاٹ دیا. اب یہ جانور کا گوشت بھی حرام، یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہوا جانور ہے، اس کا گوشت بھی حرام، اور یہ عمل کرنے والا مشرک اور کافر ہو جائے گا. تو اگر پیران پیر کی نام کی نیاز کوئی نکال رہا ہے اور نیت اس کی ہے کہ یہ اللہ کے لیے نیاز ہے، اور یہ جلیبیاں، دودھ جلیبیاں، مٹھائیاں جو میں کھلا رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہے، اس کا ثواب پیران پیر کو پہنچے، تو وہ بدعتی ہوگا، کافر اور مشرک نہیں ہوگا. لیکن اگر نیت یہ کہ یہ صدقہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر وہ کافر بھی ہو جائے گا. اس نے معبود بنا، عبادت کر لی. ان کی صدقہ ایک عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی. بدعت کیوں ہوگا یہ عمل؟ اس لیے کہ میں نے بتایا کہ دن مخصوص کر لیے اور کھانے مخصوص کر لیے، جو کام پیسوں سے ہو رہا ہے خام خواہ میں وہ اسی میں جلیبیوں پہ ہی لے کر آ رہا ہے. آج کل کیا جلیبیاں ہوتی ہیں، کچھ اور ہوتا ہے، بریانی زردہ ہوتا ہے، مختلف کھانے. اب آپ دیکھ لینا کہ 12 ربیع الاول کو آپ کے پاس مختلف قسم کے کھانے آئیں گے، مختلف قسم کی چیزیں آئیں گی. تو بات کافی لمبی ہو گئی ہے، بس آخر میں اور بھی ہے اس بارے میں بہت کچھ کہنے کے لیے، لیکن کیا ضرورت ہے آدمی کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا رہے. چھوڑو، بس اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کبھی فلاں فرقے کے خلاف بیان کریں، کبھی فلاں فرقے. میں کہتا ہوں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. بہت سارے مثبت کام بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی اچھی باتیں بتانی چاہیے لوگوں کو. تو یہ لوگ بھی ہماری جو گرین چینل والے کوئی بھائی میری یہ بیان سنیں تو اگر ان کو برا لگا ہو تو پیشگی معذرت. باتیں ساری صحیح کی ہیں، یہ اس پہ معذرت نہیں میں کر رہا، باتیں غلط نہیں ہیں، ٹھیک ہے. انداز اگر میرا تھوڑا سا غلط ہو گیا معذرت. مقصد بھائی دین کی طرف لانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا کرو. نبی علیہ السلام نے جو کام کیے ہیں وہ کاموں کی طرف توجہ دو. اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں ہری پگڑی نہیں پہنی ہے، ٹھیک ہے نا. پیلی چپل میرے علم میں ایسا نہیں ہے کوئی پہنی. سفید لباس کو پسند کیا، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سفید ہی کپڑے پہنتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو تکلف نہیں تھا. تکلف کا مطلب ٹھیک ہے سفید لباس پسند ہے مگر جو میسر ہوا پہن لیا. اب آپ اگر ساری زندگی سفید ہی پہنتے تو مسلمانوں کا یونیفارم بن جاتا سفید، سارے مسلمان سفید ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی نے ان پابندیوں میں نہیں ڈالا نہیں ہے. عملی زندگی کی طرف لباس ہے تمہاری مرضی، جیسا مرضی پہن، جو جس قوم کا لباس ہے وہ پہنے، چند شرطوں کے ساتھ. سطر ڈھکا ہوا ہو، چست بہت زیادہ نہ ہو، اور مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو. باقی کوئی میرے انٹرنیٹ پہ کلپ موجود ہے لباس کی شریعت میں پابندیاں اور لباس کے بارے میں آزادیاں. کیوں ہیں آزادیاں، کیوں دی ہیں شریعت نے؟ اس لیے کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کا دین ہے. تو کوئی ایک مخصوص لباس نہیں کہ شلوار قمیض ہی سنت ہے اور ازار پہننا ہی سنت ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اس کو قبول نہیں کر سکتے. پھر سرد علاقوں کے لوگ اگر دھوتی شلوار یا یہ چیزیں شروع کر دیں تو بیچارے ٹھنڈ سے اکڑ جائیں، ٹھیک ہے نا. اسلام جب ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے
تو آپ علیہ السلام نے کوئی مخصوص لباس کی ترغیب نہیں دی، یہ والا پہنو یہ والا نہ پہنو. تبھی صحابہ کرام نے دنیا میں کہاں کہاں فتوحات کی ہیں، اپنا لباس پہن کے جاتے تھے مگر دوسرے کے لباسوں پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے. تبھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں شلوار قمیض ہے ہمیشہ سے ہے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب والے آگے شلوار قمیض پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ جبے پہنو ہماری طرح، ٹھیک ہے نا، ہم عرب ہیں. عربوں کا اپنا ایک لباس ہے، ہمارا اپنا لباس ہے. جبہ بھی کوئی بذات خود کوئی سنت نہیں ہے، شلوار قمیض بھی بذات خود. سعودی عرب کا وہ لباس ان کے لیے سوٹیبل، ہمارے لیے یہ سوٹیبل. انگریزوں کے لیے پینٹ شرٹ، کیونکہ وہ گرم علاقے کے لوگ ہیں، ان کو اتنی موٹی موٹی پینٹیں چاہیے، وہ شلوار قمیض افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اگر پہنیں گے تو ان کے نیچے 2-4 ان کو ٹراؤزر وغیرہ پہننے پڑیں گے ان کو. تو ہر ایک کا اپنا لباس ہے. البتہ کوئی کسی خاص قوم کا شعار بن جائے تو پابندی ہے. شعار پینٹ شرٹ جب تک انگریزوں کا شعار تھا علماء نے منع کیا. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ اتنا عام بن گیا ہے کہ ابھی انگریزوں کا شعار نہیں رہا ہے، یہ شعار نہیں، اب یہ کامن لباس بن چکا ہے. لاکھوں مسلمان یورپ میں پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جب کوئی لباس کسی قوم کا شعار جب تک ہے اس وقت تک حرام، جب وہ شعار ختم ہو جائے، اتنا رواج ہو جائے اس کا، تو پھر وہ ناجائز بھی نہیں رہتا. مثال کے طور پر 1-2 مثالیں دیتا ہوں. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو تمام ہندوستانی مسلمانوں کی عادت تھی نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، میز کرسیوں پہ کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ انگریز نے متعین، اس وقت علماء نے فتویٰ دیا کہ میز کرسی پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ انگریزوں کا شعار ہے. یعنی دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ انگریز کا بچہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. لیکن جب یہ رواج بن گیا، اب کوئی عالم نہیں کہتا کہ میز کرسی پہ کھانا کھانا ناجائز ہے. ہوٹلوں میں سب میز کرسی پہ کھاتے ہیں، کیونکہ اب میز کرسی پہ آپ کسی کو کھاتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کا دماغ اس طرف نہیں جائے گا کہ یہ انگریز ہے. کامن ہو گیا ایک چیز. ٹائی کے بارے میں بھی یہی ہے، مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں ٹائی لگانا جائز ہے یا نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ٹائی ٹھیک ہے ایجاد انگریزوں نے کی تو، لیکن اب ٹائی کوئی انگریزوں کا شعار نہیں ہے. میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، میری ذاتی رائے ہے کہ ٹائی اب انگریزوں کا شعار نہیں. پینٹ شرٹ ہے تو اس کے ساتھ ٹائی ہوگی، اس کا لباس کا حصہ سمجھا جانے لگا ہے. وہ جس وقت ہوگا صلیب کا نشان اس وقت ہوگا، اب نہیں ہے بہرحال. یہ اب کوئی بھی نہیں سمجھتا اس کو، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ اتنی زیادہ. البتہ یہ ضروری ہے کہ لباس وہی پہنا کریں جو عام طور پہ علماء صلحاء پہنتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ شلوار قمیض پہنا کریں. یہ تھوڑا سا اس میں ذرا شرافت تھوڑی سی زیادہ ٹپکتی ہے. پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو تھوڑا سا مستی کا دل کرتا ہے آدمی کا، یہ حقیقت. یہ آپ خود زیادہ جانتے ہوں گے، آپ پہنتے ہیں تھوڑا سا تھرکنے کا اور وہ مائیکل جیکسن بننے کا تھوڑا سا دل بہرحال کرتا ہے. تبھی پینٹ شرٹ میں امام کو یہ اچھا نہیں لگتا. امام صاحب پینٹ شرٹ پہن کے آ جائیں آپ کو بھی اچھے نہیں لگیں گے. آپ کہیں گے یار یہ تو پتہ ہی چلا کہ شلوار قمیض میں روحانیت ذرا زیادہ ہے. روحانیت ہے، پہننا جائز ہے پینٹ شرٹ بھی، روحانیت ذرا شلوار قمیض میں تھوڑی زیادہ، بشرطے کہ شلوار قمیض بھی تھوڑی سی اچھی ہو. آج میں نے دیہات میں میرا جانا ہوا تو ان کی شلواریں عجیب عجیب سی، اتنے چوڑے چوڑے پائنچے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں. جب پیشاب کرتے تھے نا تو شلوار اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، پائنچے اوپر کر کے بیٹھ جاتے تھے. یہ سچا واقعہ آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. اب شلواریں اس قسم کی جب ہوں گی تو ہر آدمی کہے گا بھائی اس سے تو پینٹ شرٹ ہی بہتر ہے. تو یہ عجیب عجیب اس طرح کی کوئی وہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کوئی چپلوں کا گھڑی پگڑی کا کوئی یونیفارم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک مخصوص شعار بن جائے. دیکھو میرے پاس لوگ آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں آپ پگڑی باندھتے ہیں سفید رنگ کی، کیوں باندھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سفید رنگ کی پگڑی مجھے سفید رنگ پسند ہے، اور اللہ کے نبی کو سفید رنگ پسند بھی تھا، لیکن کوئی پابندی نہیں. آپ کو کوئی اور رنگ کی پگڑی پسند ہے آپ وہ رنگ کی پہن لیں، پابندی. بعض کالی پگڑی باندھتے ہیں، اور اگر آپ کو سرے سے پگڑی نہیں پہننی تو بھی کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نہ پہنے پگڑی، کوئی ضروری نہیں ہے پگڑی پہننا. یہ چیز ایسی ہے کہ میں پہن رہا ہوں چونکہ ہم نے علماء کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک لباس تھا، ٹھیک ہے ہم فالو کر رہے ہیں اس کو، مگر اس کا دین سے براہ راست تعلق نہیں ہے، براہ راست تعلق. میرے بڑے بڑے بال ہیں نا، پہلے تو بہت بڑے بڑے تھے، یہاں کندھوں سے نیچے بال رکھے تھے میں نے، بہت گھنے بال تھے اس وقت میرے اور بہت بڑے بڑے تھے. اب اس قسم کی باتیں کر کے جھڑ گئے ہیں کافی زیادہ. اتنے بڑے بڑے بال تھے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں نہیں بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بال رکھے ہیں، لیکن اس زمانے میں رواج بڑے بال رکھنے کا تھا. جیسے اس زمانے میں گدھے پہ سواری کا رواج تھا، صحیح ہے نا، اس زمانے میں ازار پہننے کا، ازار شلواریں قمیضیں، ان بیچارے غریب لوگ تھے اس صحابہ کا، ان کو یہ میسر نہیں تھی، چادر باندھ لیا کرتے تھے، ایک چادر اوڑھ لی نماز میں آ گئے، بس یہی ہوتا تھا ان کا. تو اب اس لباس کو ہم سنت کیوں نہیں کہیں گے؟ بھائی اس دور میں یہی میسر تھا. جو کی روٹی کھانے کو ہم دینی سنت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو کی روٹی، گندم بڑی مہنگی تھی اس زمانے میں. کھجوریں کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث صحیح ہے، بھوک لگی، آپ باغ میں گئے، کھجوریں کھائی آپ نے، اتنی کھجوریں کھائیں، پھر پانی پیا. ہم کھا سکتے ہیں؟
کوئی کھائے, حکیم بتاتے ہیں 3 دانے صبح کھجور کے اور 1 شام کو چاٹ لیں, اتنا پڑنا پیٹ خراب ہو جائے گا. 11 دانے بادام کے. ہر قوم کا اپنے, میں پرانے وقتوں کی بات ہے, میں نے کچھ یہاں یہ افغانوں کو دیکھا, ان کے سامنے اتنی بڑی پلیٹ بادام کی لا کے رکھی ہے اور اس کی اخروٹ کی, 2 آدمی کھا گئے. ہم کھا سکتے ہیں؟ ان کے معدے اس قسم کے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں. ہمارے یہاں حکیم صاحب 11 بادام گن کے 12واں کھا لیا, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. حکیم کی طرف سے 12واں اگر کھا لیا, 11 کی ہے. یہ کمزور معدے ہمارے. اس لیے اسلام نے ان چیزوں میں آزادی دی ہے کھانے پینے کے معاملے میں, ٹھیک ہے نا. لباس, آپ کو اگر چھوٹے بال پسند ہیں آپ چھوٹے بال رکھیں, کوئی ضروری نہیں. بلکہ ٹینڈ پسند ہے تو ٹینڈ کرا کے رہیں آپ, ٹھیک ہے. بعض کے لوگوں میں ٹینڈ بڑی اچھی لگتی ہے, بعض لوگوں کی, سب کی بات نہیں. ٹینڈ بہت اچھی لگتی ہے, وہ گنجے گنجے بہت اچھے نظر آتے ہیں, اس لیے ان کے لیے وہ بال نہ رکھیں. تو ہر چیز میں شریعت نے قیدیں نہیں لگائی ہیں, کچھ آسانیاں بھی دی ہیں تاکہ اس معاملے میں مسلمانوں کو آزادی رہے. اپنی قوم کے لحاظ سے, اپنے خطوں کے لحاظ سے, اپنے موسم کے لحاظ سے جو لباس سلیکٹ کرنا چاہیں, جیسے بال رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں وہ. ہاں, بالوں کے بارے میں یہ روایت ہے کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ, فرمایا مطلب یہ ہوا کہ بال رکھو نہیں رکھو, چھوٹے رکھو بڑے رکھو, تمہاری مرضی, لیکن جس نے بال رکھے فلیکرمہ, ان بالوں کا اکرام کرے, کنگھی کیا کرے, دھو لیا کرے ان کو. ہندوؤں پنڈتوں کی طرح, سکھوں کی طرح بڑے بڑے بال رکھے اور جوئیں لٹک رہی ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, یہ اجازت نہیں ہے. یہ رہنمائی تو دی, بال رکھو نہیں رکھو تمہاری مرضی, رکھے ہیں دھونا پڑے گا ان کو, کنگھی کرنی پڑے گی ان کے اندر. اسلام مسلمانوں کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا کہ عجیب, جیسے وہ سکھوں کے بھی ہوتی ہے نا, بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سر کے بال, تو ایسا منظر جیسے جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی جھانک رہا ہے. میں نے ایک سکھ دیکھو, اتنی بڑی مونچھیں, گول گول بٹے میں, داڑھی لامتناہی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور پھر سر کے بال بھی, صرف آنکھیں اتنی سے نظر آ رہی. بالکل یہ منظر جھاڑیوں میں چھپا ہوا کوئی بندہ دیکھ رہا ہے. اس لیے بتایا کہ بھائی, تو بہت ساری چیزوں میں آزادی رکھی ہے. اس لیے لباس کے معاملے میں آزادی, تو کیوں لوگوں کو زبردستی کے نیچے عشق مصطفیٰ ہے تو ہری ہونی چاہیے, چپل بھی پیلی ہونی, یہ یونیفارم بن جاتا ہے, دھڑے بندی پیدا ہوتی ہے. بعض خانقاہوں میں بھی یہ رواج ہے کہ مخصوص جو ہمارے پیر و مرشد کے لباس ہے سب نے وہی پہنا ہوا ہوتا ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں. خانقاہ میں اگر شیخ صاحب کا جو لباس ہے تو سب نے وہی ٹوپیاں, وہی چپلیں, وہی, ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ فوراً دیکھ کے کیا لوگ بولیں گے کہ یہ فلاں خانقاہ کا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایسا لباس رکھو کہ لوگ کہیں کہ بھئی عام مسلمانوں کی طرح کا ایک مسلمان ہے, ایک الگ تشخص نہیں ہونا چاہیے آپ کا. میں نے دیکھا کچھ عرب آئے ہوئے تھے یہاں تبلیغی جماعت میں, شلوار قمیض میں گھوم رہے. میں نے کہا آپ تو جبے پہنتے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے شہرت کے لباس سے منع کیا. کیا مطلب؟ بھئی یہاں سارے شلوار میں جبہ پہن کے سب دیکھیں گے شیخ کوئی آیا ہوا سعودی عرب سے, جیسے سب ہے میں ویسے ہی نارمل ویسے ہی رہنا چاہتا ہوں. تو اگرچہ جبہ پہننا جائز ہے, یہاں ایسا نہ ہو کہ کوئی دبئی سے کوئی آیا وہ آپ اس کو شلوار قمیض پہنا دیں, ٹھیک ہے, لیکن اس عرب کی مجھے سوچ اچھی لگی. اس نے کہا میں ممتاز نظر نہیں آنا چاہتا لوگوں میں, جیسے سب لوگ ہیں تو میں بھی ایسے ہی رہ من کے رنج. بلکہ یہاں تک کہ میں نے سعودی عرب سے آئے ہوئے عربوں کو دیکھا ہے کہ نماز میں رفع الیدین تک ترک کر دیتے ہیں, کانوں کے جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. ہمارے حضرت کے ساتھ کسی نے نماز پڑھی, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, اس نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا, حالانکہ وہ حنبلی ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جیسے سب پڑھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ منفرد نظر نہ ہوں میں. لوگ پھر مجھ سے پوچھیں گے, کیونکہ رواج نہیں ہے نا یہاں زیادہ. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ سے یہاں کوئی نہیں پوچھے گا, آپ رفع الیدین کر لیا کریں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, باہر آپ احتیاط کریں لیکن یہاں کر لیں آپ سے انشاءاللہ. یہ علمی جگہ ہے, سب علماء ہیں, سب کو پتا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنا کوئی الگ دھڑا, تہذب, فرقہ, لباس مخصوص فلاں خانقاہ کا ہے یا فلاں فرقے سے اس کا تعلق ہے, ایسا لباس نہ پہنے. جیسے نارمل مسلمان رہتے ہیں اسی طرح سے رہنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہم مسلمان ہیں, بس یہی ہماری پہچان سب سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے, اور ربیع الاول میں یہ حلوے مانڈے سے اجتناب کریں. لوگ بیانات گھنٹے گھنٹے سنتے ہیں, بولتے ہیں, پھر وہی بریانیاں چل رہی ہیں. جو نہیں بیٹھ رہے بیانات میں وہ چلا ہے, تو سمجھ میں آپ لوگ تو بیٹھ رہے ہیں, پھر وہی بریانی. گھر میں عورتوں کو سختی نہیں کرتے, پھر پک رہی ہیں بریانیاں, پھر حلوے مانڈے پک رہے ہیں, پھر وہ کھا بھی رہے ہیں کھلا بھی رہے ہیں. فائدہ کیا میرے بھائی؟ جی سوال کچھ پوچھ رہے ہیں. گھر پہ آنے نہ دیں, جو لے کر آ رہا ہے اسے کہیں بھائی ہم لوگ نہیں مناتے یہ دن, ٹھیک ہے نا, تو اس کو منع کر دیں نا, آنے نہ دیں نا. جی کنڈے لگا کے لائٹیں جلانا واجب ہے.
بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ خیر یہ تو میں نے ویسے ہی بول دیا ہے، یہ تو جائز ہے یا نہیں، یہ علماء سے، دوسرے علماء سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا. ایک دفعہ میں نے ویلڈنگ کرانی تھی، کنڈا ہی لگایا تھا میں نے. 12 ربیع الاول میں جو کنڈے لگا کے لائٹیں جل رہی ہیں، دیکھیں اگر ایک چیز اجتماعی طور پہ ثابت ہو جاتی ہے تو سب کا ایک اجتماعی ضرورت، جیسے تقریبات ہوتی ہیں تو سب کنڈے لگاتے ہیں، سب کنڈے لگاتے ہیں. یہ کنڈا ایسا ہے، تقریبات میں جو کنڈے، سب کو پتا ہے کہ یہ بجلی چوری ہو رہی ہے، لیکن اس چوری پہ سب راضی ہوتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے ہمارے ہاں جب تقریب ہوگی ہم بھی کنڈا لگائیں گے. تو میری ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی سطح پہ کنڈے لگائے جا رہے ہیں نا، ان میں قوم کو اعتراض نہیں ہوتا، سب نے لگانے ہیں، لہذا شاید اس میں چوری کا گناہ نہ ہو. میرا خیال یہ خیال ہے، لیکن آپ دوسرے علماء سے اس کی تصدیق کر لیں، شاید اس میں چوری کا گناہ نہ ہو، کیونکہ سب کو پتا ہے نا کہ ہمارے یہاں ہوگی تو ہم بھی لگائیں گے. تو سبھی ایک دوسرے کی بجلی چوری کر رہے ہیں، اور یہ ایسی چوری ہے جس پر سب کا گویا اتفاق ہو چکا ہے. تو گورنمنٹ، یہ حکومت کا مال تو کوئی نہیں ہوتا نا، عوام ہی کا مال ہوتا ہے. اس لیے یہ اس میں میرا خیال یہ کہ شاید یہ چوری نہیں ہے کنڈے، چاہے ربیع الاول کے جلسے ہوں یا کچھ بھی ہوں. البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ جلسہ کرانا 12 تاریخ کو اسپیشلی، اس پہ بحث ہونی چاہیے. کنڈے پہ زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے. جب جلسہ کرنا ہے تو کنڈا تو کچھ نہ کچھ تو لگانا ہی پڑے گا نا، وہ تھوڑی کہ میٹر لگوائیں گے جلسے کے لیے الگ سے آگے. لہذا یہ ٹاپک ہونا چاہیے کہ اس دن اس طرح سے جلسہ کرنا جائز ہے یا نہیں. جلسے پر بھی نکالا جا سکتا ہے کہ چلو ربیع الاول میں آپ نے سیرت کا جلسہ کر دیا، اس کی بھی گنجائش ہے. جلسہ کسی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے کہا چلو اس مہینے میں جلسہ کر لیتے ہیں. بات جلسے کی نہیں ہوتی، بات بریک ڈانس کی ہے، ناچنے کی ہے، اور جلسوں میں جو شرکیاں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، موضوع من گھڑت حدیثیں سنائی جاتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے متعلق، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں ناجائز. سیرت کا جلسہ ناجائز نہیں ہے، نعت پڑھنا ناجائز نہیں ہے. نعت پڑھنا بھی جائز ہے اگر وہ آداب کے تحت ہو. ربیع الاول میں کرو یا سفر میں کرو، محرم میں کرو، جب کرو، تو وہ جلسے پہ اعتراض نہیں ہے. دھرنے دے دینا، آپ دیکھو جلوس اتنا بڑا نکلے گا، یہ غلط ہے. جلوس نکالنا اور جناب نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا تو غلط نہیں ہے. جلسے کا مطلب جلسہ برائے جلسہ نہیں ہوتا، وہ تو آپ مسجد میں کر لو، سڑک پہ تمبو لگا کے. پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں کیوں نہیں کرتے؟ سڑک پہ لگانے کی، تمبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد تو اچھی جگہ ہے، مسجد میں آپ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کریں. تو یہ جو ہے نا اعتراض کی چیز یہ ہے. کیا پوچھنے کوئی بھائی سوال پوچھ رہے؟ سوال بہت اچھا سوال ہے کہ اتنی ساری احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں ایک ایک چیز کی تفصیل ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کیوں نہیں ہے کہ پیدائش کا دن کیا تھا اور وفات کا دن کیا تھا. یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اسی سوال سے بات کو شروع کروں، لیکن میں نے کہا بات لمبی ہو جائے گی، مختصر اب سمیٹ دیتا ہوں. دیکھو ایسا ممکن نہیں ہے کہ چند احتمالات ہیں. نمبر 1، صحابہ کرام نے کوشش ہی نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کی ولادت اور وفات کی تاریخ کیا ہے. پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے. نمبر 2، کوشش کی مگر حافظے اتنے کمزور تھے کہ بھول گئے. تیسری بات، پتہ بھی تھی، حافظے طاقتور بھی تھے، مگر آگے امت کو بتایا نہیں. 3 باتوں میں سے ایک بات ہے. پہلی بات بھی غلط، دوسری بھی غلط، تیسری بات صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ ولادت کے بارے میں تو اشکال ہو سکتا ہے کہ چلو اس وقت تو صحابہ کو تو نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ نبی بن جائیں گے، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لہذا ولادت کی تاریخ محفوظ نہیں کی، لیکن نکالی تو جا سکتی تھی نا. اور دوسری بات یہ کہ آگے وفات کی جو تاریخ ہے وہ تو سب کو پتا تھا کیا تاریخ ہے، وہ تو سب کو پتا تھا. اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ وفات کی تاریخ کیا ہے، تو وہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو معلومات تھی، حافظے کمزور نہیں تھے. اس زمانے میں بڑے قوی حافظے ہوا کرتے تھے. جان بوجھ کر آگے امت کو نہیں بتایا، جان بوجھ کر، تاکہ اس دن میں لوگ بدعات کا ارتکاب نہ شروع کر دیں. جیسے حضرت عمر نے ایک درخت کٹوا دیا تھا جس کو بیعت رضوان کا درخت کہا جاتا تھا، کہ اس کے نیچے صحابہ کرام نے بیعت کی، حالانکہ وہ اصل درخت نہیں تھا. تو لوگوں نے اسی کو متعین کر لیا، تو حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تاکہ شرک کا اڈا ختم ہو جائے، بدعت کا اڈا ختم ہو جائے. تو صحابہ کرام نے امت کو بتایا نہیں ہے ولادت، اور تبھی اس میں کوئی صحیح سند نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اگر اظہار کیا بھی تو 1-2 روایتیں ملتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے امت کی توجہ اس طرف سے ہٹانے کے لیے کہ لوگ ولادت اور وفات کی تاریخوں میں نہ پڑھیں، کام سے مطلب رکھیں، کام میں لگیں، کام کے بندے بن کے رہیں، اس لیے صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.